بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، بھائی واجب القدر حضرات، علماء کرام، میرے معزز دوستوں اور عزیز طلباء کرام، آج خوبصورت یہ محفل، خوبصورت پروگرام جن دو بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، میں اپنی طرف سے ان کو کلمات تحسین اور دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے والدین جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو میں خوشامدید اور بہت ہی اچھے انداز میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ استاد محترم قاری فضل احمد صاحب، قاری امجد صاحب، دیگر جو ان کے رفقا ہیں، ان کو بھی میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 5 منٹ میں نے بات کرنی ہے، 1 منٹ ہو گیا ہے، 4 منٹ مزید بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کیسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک؟ آپ پڑھے لکھے سارے مدارس سے واقفیت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا۔ جناب آدم سے اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، جناب عیسیٰ تک، پھر پاک پیغمبر تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، احادیث کی کتب اٹھائیں، 100 صحیفے، ایک روایت کے مطابق 110 صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو دیے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ ان سب کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بلند مقام قرآن پاک کو دیا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، ان سب سے بلند مقام قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ کیوں؟ تورات اس دھرتی پہ آئی، زبور اس دھرتی پہ آئی، انجیل اس دھرتی پہ آئی، یہ کتابیں پوری آئی اور آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ہو گئی۔ آپ دیکھیں تورات آج آپ کو اصلی شکل میں نہیں ملے گی، انجیل آپ کو اصلی شکل میں نہیں ملے گی، زبور آپ کو اصلی شکل میں نہیں ملے گی۔ تورات، زبور، انجیل اس دنیا میں آئی تو پوری مگر آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ہو گئی، آئی تو پوری مگر پوری رہی نہ۔ قرآن پورا نہیں آیا، بکھر کر آیا، کئی سالوں میں آیا، آنے کے بعد اب ایسا جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی ہے آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے ایک واقعہ لکھا، وہ واقعہ سنا کے میں بات ختم کروں، 2.5 منٹ میرے ہو گئے، آدھا وقت رہ گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قبرستان میں ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ایک جیسے آج کل ڈاکیا ہوتا ہے، ایسے ایک ڈاکیا جا رہا ہے، رکے پھینک رہا ہے، ہر قبر کے آگے اس کا رکا پھینک رہا ہے، اس کا رکا پھینک رہا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ہر قبر سے مردہ اٹھتا ہے، رکا اٹھاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں مردے کے ان کے گھر سے کچھ نہیں آیا ہوتا، کچھ رکا نہیں بھیجا ہوتا، جن کے رکے ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، بعض خوش ہوتے ہیں، جن کے نہیں آئے ہوتے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے واقعہ لکھتے ہیں کہ اس اللہ والے نے دیکھا کہ سب قبر والے بھاگے رکوع کی طرف، مگر ایک بندہ اپنی قبر سے نہیں نکلا۔ تو شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اس اللہ والے نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ اپنی قبر سے کیوں نہیں نکلے؟ تو اس بندے قبرستان والے نے کہا، جو بندہ بھاگا نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ سارے بھاگ رہے، کسی کے گھر کی طرف سے قرآن پڑھ کے کچھ بھیجا ہوگا، کسی کے گھر کی طرف سے درود پاک پڑھ کے کچھ اظہار ثواب کیا ہوگا، یہ جاتے ہیں اپنا
ثواب ملتا رہتا ہے. تو گھر بیٹھ کے میرے لیے پڑھتا ہے, مجھے خود بخود ثواب ملتا ہے. شیخ صاحب نے لکھا کہ اگلے دن اس بندے نے دیکھا کہ میں پتہ کروں وہ کون سا بندہ ہے جس کا حافظ قرآن. اس نے بتایا اس طرح کا نام ہے. اس کے بچے کی چائے کی ریڑھی تھی, حافظ قرآن تھا وہ بچہ. اس نے پوچھا کہ رات کو میں نے آپ کے بابا کو خواب میں دیکھا تو اس طرح فرما رہے ہیں جبکہ آپ کی تو چائے کی ریڑھی ہے. اس نے کہا میرے بابا نے صحیح فرمایا, میں حافظ قرآن ہوں, چائے بنا کر دیتا ہوں, جب کوئی گاہک نہیں آتا تو پھر میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ کر والد کو احسان ثواب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک پڑھا آپ نے, 6 لائنیں پڑھ کے میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام, دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام, جو بھی پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام, اور جو بھی قرآن کا ایک حرف, میں پورے قرآن کی بات, جو بھی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب یقیناً نیکیوں کا ملتا ہے اس کو ڈھیروں ثواب. جس کا بچہ بچی اس جہاں میں حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے. حافظ قرآن پڑھتے جائیں گے, جنت کی سیڑھیاں خوب چڑھتے جائیں گے. جب تمہیں موت آئے گی ہر شے یہی رہ جائے گی, دوستی قرآن کی ہر موڑ پہ کام آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی